بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان چیزوں کا بیان چل رہا ہے جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اس کا ایک حصہ میں نے کل ذکر کر دیا ہے کہ جن چیزوں سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ مزید کچھ اور چیزیں ہیں کہ جن سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی بھی قسم کا ٹیکہ خواہ و عضلاتی ہو یا وریدی ہو، لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ یہاں تک کہ اگر کسی طبی ضرورت سے گلوکوز کی بوتل بھی چڑھائی جائے تب بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ محض روزے کی مشقت کم کرنے کے لیے ڈرپ یعنی گلوکوز کی بوتل لگوانا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اگر ضرورت نہیں تھی اور اس کے بغیر گزارا ہو سکتا تھا پھر بھی اس نے ڈرپ لگوائی تو اس سے روزہ مکروہ ہوا ہے، ٹوٹا پھر بھی نہیں ہے۔ اسی طرح کسی مریض کو خون دے دینا، اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ چیک کروانے کے لیے کسی بھی مسئلے کے لیے جسم سے خون کا نکلوانا، اس سے بھی روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اگر آنسو یا پسینے کا ایک آدھا قطرہ منہ میں خود بخود چلا گیا اور نمکینی محسوس ہوئی تو روزہ نہیں ٹوٹتا، لیکن اگر اتنی زیادہ مقدار میں آنسو یا پسینہ منہ میں گیا کہ پورے منہ میں نمکینی محسوس ہونے لگی، پھر اس نمکینی کو وہ نگل گیا تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ کوئی بندہ بہت زیادہ رویا، اتنا رویا کہ اس کے منہ کے اندر بہت زیادہ پانی جمع ہو گیا آنسوؤں کا، اور اسے پورے منہ کے اندر نمکینی محسوس ہوئی اور اس نمکینی کو وہ حلق سے نیچے لے جائے تب روزہ ٹوٹتا ہے۔ اور اگر ایک دو قطرے منہ کے اندر گئے تو اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ دن کو سرما لگانا، تیل لگانا، خوشبو لگانا، خوشبو سونگھنا، یہ سب جائز ہے، اس سے روزے میں کوئی نقصان نہیں ہوتا۔ اسی طرح آنکھ میں دوا ڈالنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا، اگرچہ دوا کا ذائقہ حلق میں محسوس ہی ہو جائے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یعنی آنکھ میں دوا ڈالنے کی اجازت ہے، اس سے کچھ نہیں ہوتا۔ اسی طرح خود بخود قے ہو جائے یعنی الٹی آ جائے، چاہے جتنی مرضی ہو، تھوڑی ہو زیادہ ہو، منہ بھر کر ہو یا کئی مجلسوں میں ہو یا وقفے سے ہو، اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ الٹی سے دو صورتیں ہیں کہ الٹی سے روزہ ٹوٹتا ہے، یہ یاد کر لیجئے، اس کے علاوہ کسی بھی صورت سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ نمبر ایک، جان بوجھ کے الٹی کی حلق میں انگلی ڈالی، جان بوجھ کے اس سے الٹی آ گئی، اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا ہے۔ یا اس کو الٹی آ رہی تھی اور الٹی کا جو مادہ ہے یا جو چیز ہے وہ حلق سے باہر آئی اور اس کے منہ میں جمع ہو گئی اور اس کو دوبارہ وہ نگل جائے، نیچے کو لے جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اس لیے منہ میں کوئی چیز معدے سے آئے تو اس کو نگلنا نہیں بلکہ اس کو باہر پھینک دے، تب اس سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ سانس کے ذریعے سے آکسیجن لینا سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کوئی مریض ہے، اسے آکسیجن کی ضرورت ہے، وہ لے سکتا ہے، اسے کسی بھی قسم کا کوئی معاملہ نہیں ہوتا۔ ایک اور مسئلہ جو بہت سارے لوگ پوچھتے ہیں، کئی مرتبہ سوال ہوا ہے، کسی عورت وغیرہ کے ہونٹ کا منہ میں لینا اور مباشرت فاحشہ یعنی خاص بدن کا برہنہ حصہ آپس میں ملا دینا، اس سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ بیوی کے ساتھ بوس و کنار اس صورت میں جائز ہے کہ جب انزال کا ڈر نہ ہو۔ اگر انزال کا ڈر ہو اور پھر بوس و کنار کیا تو اس سے روزہ مکروہ ہو جائے گا، اور اگر بوس و کنار کے درمیان انزال ہو گیا یعنی غسل کی حاجت پڑ گئی تب روزہ ٹوٹ جائے گا اور اس پر کفارہ بھی لازم آئے گا، اور روزے کا کفارہ بہت سخت ہے، اس لیے پرہیز کرنا بہترین چیز ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ غسل فرض ہو جائے اور بندے پر کفارہ پڑ جائے اور بعد میں پھر جان چھڑاتا پھرے، اس سے بہتر ہے کہ پرہیز کیا جائے۔ روزے کا کفارہ کیا وہ انشاءاللہ میں اس کو بھی ذکر کروں گا۔ نہاتے ہوئے اگر کان میں پانی خود بخود چلا جائے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔
اگر جان بوجھ کے کان میں کوئی چیز داخل کی، اسی طرح کان میں دوا ڈالنے کی بھی اجازت نہیں ہے، اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ سر کے زخم میں دوا لگانے سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ اسی طرح پیٹ کا زخم اگر معدہ یا آنت میں نہ کھل رہا ہو تو اس میں بھی دوا لگائی جائے تو اس سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ ہاں، معدے کی طرف اگر کوئی چیز جا رہی ہو، پیٹ میں کوئی ایسا زخم کہ معدے کے اندر جانے کا ڈر اور خوف ہو، تو اس صورت میں دوا کو نہیں لگانا چاہیے، کیونکہ معدے میں چیز داخل ہوگی جس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو یہ وہ چیزیں ہیں جن سے روزے پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اللہ پاک دین کی صحیح سمجھ نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب المیزان، وصلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ۔ ویڈیو پسند آنے پر ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، پاس دیے گئے بیل بٹن کو ضرور دبائیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکیں۔